محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم واما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة الى آخرها صدق الله مولانا العظيم معزز حاضرین ناظرین حاضرین و ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا۔ میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ہمدردوں کو ان کے سلام کا جواب دے دوں اور میں ان سے گزارش کر لوں کہ جو ہے التجا کر لوں، میں میری معذرت خواہی کر لوں کہ میں آپ تمام احباب جتنے کمنٹ میں سلام کرتے ہیں وہ ان کا جواب میں ایک ساتھ دوسرے دن دے دیتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں نا اسی وقت جواب دیتا ہوں تو جواب ہو گیا۔ آپ کے اطمینان کے لیے کہتا ہوں، یہ جواب ایسا ہے کہ اگر آپ نے سلام کو دیکھ لیا، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے تو سامنے ہے تو آپ سامنے جواب دیں، سنائی دے، اس کو معلوم ہو جائے کہ آپ جواب دے رہے ہیں۔ اگر خط میں سلام لکھ کے بھیجا تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ وعلیکم السلام، خط میں سے جواب خط میں لکھا ہوا ہے، جواب دینے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں، بلکہ برابر جواب دینا پڑے گا۔ اگر کسی سے سلام آپ کہلوا بھیجتے ہیں کسی اور کو تو لے جا کر پہنچانے والے پر جو ہے پہنچانا ضروری ہو جاتا ہے، اور سننے والے پر سن کر جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، اور دو جواب دینا پڑتا ہے، ایک تو لانے والے کو بھی دینا، کیونکہ سلام لا رہا ہے، وہ سلام میں اتنی برکتیں ہیں آپ کو، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ سلام کو زیادہ کرو، آپس میں سلام کو زیادہ کرو، یہ سلام جب زیادہ ہو جائے تو سلامتیاں بڑھ جائیں گی۔ ایک عمل بھی ہے، میں آپ تمام کو کہتا ہوں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام کو، اگر کوئی بیمار ہے تو جو ہے اس کے بالین پہ یعنی سرانے کھڑ کے جو ہے یا سلاموں کا ورد کریں، یا سلاموں یا سلاموں یا سلاموں یا سلاموں، یا کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی۔ اور مگر یہ ہے کہ آگے پیچھے درود شریف ہر دعا میں درود کے بغیر دعا نہیں، سمجھ میں آئے؟
درود کے بغیر کوئی عمل نہیں، کوئی وظیفہ نہیں. درود پڑھ کے پڑھیے گا، درود شریف جو ہے ہمیشہ. تو یا سلام زیادہ ورد رکھیے. تو سلام کا حکم دیا. سلام جو ہے آپ اگر خط میں دیکھتے ہیں بھی تو جواب دینا، میسیج میں آپ بھیج رہے ہیں تو ہم دیکھ کے وعلیکم السلام کہتے ہیں. پھر آپ کی تشفی کے لیے آپ کے سامنے بھیجا ہوں. اور بعض لوگ جو روزانہ سلام لکھتے ہیں، میں بھی ان سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں جواب دے دیتا ہوں. اگر کبھی بھول جاؤں تو مجھے معاف فرما دیجئے کہ اب میں بھی اس کو ٹائپ کر کے وعلیکم السلام. میرے ایک دو تین بھائی ایسے بھی ہیں چاہنے والے بھائی، تو میں ان سے کہوں گا کہ جو ہے وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں. اب روزانہ سلام جب کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی دینا پڑتا ہے، ورنہ میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ وہ سلام کریں میں جواب نہ دوں. تو ہمیشہ میں آپ کے لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا بھی کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے مولا سے ہمیشہ دس دعا رہتا ہوں کہ میرے مولا آپ میرے تمام پیر بھائی میں، ہماری کوئی دعا جو ہے ہمارے چاہنے والوں کے بغیر نہیں ہوتی. یاد رکھو، جتنے ہمارے چاہنے چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان کے ساتھ ہی ہماری دعا ہوتی. کوئی دعا ہماری اولاد، ہمارے بچوں کی، ہمارے بھائیوں کی، مطلب ہماری دعا میں میرے تمام پیر بھائی وہ ایک ہی کیٹیگری، ایک ہی کیا بولتے بنچ، ایک ہی گچھے میں ہیں. یہ سب الگ نہیں ہے. کوئی دعا ایسی میرے لیے دعا کرتا ہوں تو میں پیر بھائیوں کے لیے پہلے کرتا ہوں. تو خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک دیا. رمضان المبارک میں یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ 10 دن چل رہے ہیں. رحمت کا دہا، کیا کا دہا؟ رحمت کا دہا. اور اس کے بعد آئے گا کیا کا دہا آئے گا. 10 دن ہیں. پہلے 10 دن رحمت کے، پھر بعد کے 10 دن مغفرت کے، پھر بعد کے 10 دن نجات، عذاب سے بچنے کے، دوزخ کے نارے دوزخ سے بچنے کے. اب 10 دن ہیں، اس میں عذاب سے بچنا ہے، مغفرت ہے، اس میں بھی رحمت ہی ہے. 10 دن جو آ رہے ہیں مغفرت ہے، مگر اس میں بھی رحمت ہے. دوزخ سے بچ رہے ہیں، اس میں بھی رحمت ہی ہے. سمجھ میں؟ رمضان آ رہا تھا ہم پر، اس میں بھی رحمت ہے. رمضان مل گیا ہمیں، اس میں بھی رحمت ہے. پھر رمضان میں روزے رکھوا لے رہے ہیں، اس میں بھی رحمت ہے. پھر روزے قبول ہو جا رہے ہیں، اسے بھی رحمت ہے. تو رحمت جو ہے بہت بڑی پاورفل چیز ہے. تو مولا نے فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض. اے محبوب پوچھئے ان کو، کہیے ان سے، یہ زمین و آسمان میں جب کچھ ہے، سب کچھ ہے نا، کس کے لیے ہے؟ سوال کرو ان سے، کس کے لیے ہے؟ جس کا ہے اس کے لیے. اب یہ تسبیح ہے، میری تسبیح کس کے لیے؟ گاؤں گلی کے لیے، میرے لیے. میں کار خریدا، کار میری ہے نا، کس کے لیے؟ اگر کوئی پوچھا تو کوئی سوچا، میں خریدا کار تو میرے لیے، میں اگر مالک بنا تو میرے لیے. سب کچھ میرے لیے. گھر ہے، کس کے لیے گھر خریدا؟ کس کے لیے خریدا؟ بکرے چھوڑنے، میرے لیے، ہمارے لیے. سمجھا؟ تو جب مالک بن جاتا ہے، زمین و آسمان یہ سب کس کے لیے ہے؟ کون اس کا مالک ہے؟ پوچھیے، اب بولیے ان کو کون ہے. لمن ما فی السماوات والارض، لمن ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کے لیے؟ سوال تو کر دیا. اللہ فرماتا کیا جواب دیں گے؟ یہ کون سے جاننے والے؟ کون سوال کرنے والا ہے؟ وہ کرنے والا ہے، اس سے سوال کروایا جا رہا ہے جس کو مولا نے پڑھایا. علمہ شدید القویٰ. یہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا میں امی ہوں. کیسا امی ہے یہ؟ امی ہے اور دقیق دان عالم. ایسا امی عالم کے رازوں کو اگر کوئی رکھتا ہے تو وہی رکھتا ہے، اسی کے پاس ہیں. سمجھنا؟ تو خیر عرضے کر رہا تھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، اس میں جو بھی نعمتیں ہیں کس کے لیے ہیں؟ آپ ہی فرما دیجئے، آپ ہی فرما دیجئے کہ للہ. وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ ہی اس کا مالک. کون مالک ہے؟ اللہ ہی مالک ہے.
زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کے لیے ہی ہے، مگر اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا وہ؟ اللہ کیا کرے گا جس کو ضرورت نہیں؟ وہ سب بنا دیا، اس کو ضرورت نہیں ہے، کیا کرے گا؟ سمجھ میں آیا؟ سب کچھ بنایا اور وہی مالک، اور وہ مالک بھی کیسا مالک ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ مالک جو ہے اپنے خود پر جو ہے رحمت کو لکھ لیا، یعنی رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا، خود لگا لیا۔ ایک کام ہوتا کوئی کہنے سے کرتا ہے، یا خود کرنے جب نکلے گا تو وہ کام جو ہے چھوڑتا ہی نہیں آدمی کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے کون کام لے گا والا ہے؟ وہ خود اس نے کہا کہ میں اپنے اوپر رحمت کہا، رحمت کو میں نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی، یعنی رحمت کرنا میرے لیے میرا کام بنا لی، رحمت کرنا میرا کام، رحمت کرنا اللہ کا کام، یاد رکھو، رحمت کرنا اللہ کا کام، اللہ کا کام ہی رحمت کر رہا ہے، رحمت 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 رحمت، رحمت کے سوا کوئی اور کام نہیں لگا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت کی آیتیں، بہت ساری آیتیں ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کئی آیتیں ہیں، اس میں یہ بھی ایک آیت ہے رحمت کی آیت، کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ بھی ایک آیت ہے کہ اپنے اوپر نفس، اپنی ذات پر مولا اپنے اوپر رحمت کرنا جو ہے لازم کر لیا، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ رحمت ہی کریں، اپنے اوپر لکھ لیا۔ اچھا، تو حضرت شیخ ابن عربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیات رحمت میں جو ہے میرے نزدیک تو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، یہ مکھی ہٹاؤ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت رحمت ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہی ہے، خیر بیٹھ جاؤ کوئی بات، خیر قرآن شروع ہوتا ہے رحمت سے ہی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت کہاں ڈھونڈنا، کہاں ڈھونڈیں گے؟ آنکھ کھلتے ہی رحمت ہی نظر آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کے اندر ہے، وہ لکھ دیا گیا بات، مگر اب تو پڑھتے وقت تو بسم اللہ بول کے نہ پڑھتے ہیں، رحمان رحیم، رحمت والا مولا۔ پھر قرآن میں اتر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ آگے بڑھے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اسی مالک کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، عالمین کو پالنے والا ہے۔ پھر کون ہے وہ؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ یاد رکھیے، یہ ویلکم آرچ کہتے ہیں، ویلکم آرچ بولتے ہیں نا، وہ جس میں داخلہ ہوتا ہے اندر، شادیوں میں، کہیں فنکشنز وغیرہ میں کمانیں ہوتی ہیں، تو اسے ویلکم آرچ، استقبالیہ، یہ کیا بولتے ہیں، کمان بولتے ہیں اس کو، کمان میں جو ہے اس میں سے لوگ بلاتے، اندر جاتے ہیں لوگ، تو وہ کمان کیا رہتا، اس کی شکل، اس کو دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے اندر کیا چل رہا ہے، اندر کیا ہوگا۔ کیا بولتے ہیں، ہندا، یہ عنوان بتا دے رہا ہے کہ اندر شادی ہو رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے سب معلوم ہے، بریانی پکے گی، ضیافتیں چلیں گی، پھول کے ہار پڑیں گے، اسٹیج پہ لوگ بیٹھیں گے، لوگ گلے ملیں گے، وہ مبارکبادیاں دی جائیں گی، جو اندر چلے گا، خالی وہ ایک ویلکم آرچ میں معلوم ہے نا۔ ایسے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، مختلف تقاریب ہوتی ہیں، اس کے ویلکم آرچ پہ اس کا لکھا رہتا ہے، وہ جو کمان ہوتی ہے داخلہ، اس پہ لکھا ہے، وہ ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ جہاں ویٹس کا کمان ہے وہ وہاں ماتم چلتا رہے گا، روتے نہیں، سمجھا؟ تو
آرش کو دیکھ کے پہچان جاتے کہ اندر کیا ہے، لفافے کو دیکھ کے پہچان جاتے، خط کا مضمون بھانپ جاتے ہیں لفافہ دیکھ کر، خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر۔ اس زمانے میں ہمارے بچپن میں گزر گیا نا زمانہ، تو اس زمانے میں جو ہے خطوط آتے تھے، اگر خط ادھورا رہے، لکھ کے آدھا بیچ میں سے آدھا کارڈ لکھ کے آئے تو دیکھ کے پہچان جاتے کہ جو ہے یہ برا خط ہے۔ کور پہ جو ہے اگر ہلدی لگ کے آ جائے تو کہتے کہ یہ شادی کا یہ ہے، کچھ کلر ہوتا اس کا، دوسرا کلر لگ کے آ جائے تو سمجھتے موت کا ہے، تو بھانپ لیتے ہیں، آرش کو دیکھ کے بھانپ جاتے، کسی سے اس کے اندر سے گھس کے جانا نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے وہ عرش ہے کہ جس میں رحمان رحیم کا معاملہ ہے، رحمان رحیم کا دربار ہے کہ تم جو بھی کرو گے تم پہ رحم ہی رحم ہوتے جائے گا۔ تو رحمت کے سوا کتب علی نفسہ الرحمہ، فرمایا کہ مولا نے جو ہے اب اپنے اوپر جو ہے رحمت لکھ دی، اپنے اوپر لکھ لی رحمت کہ رحمت کرو ان کو۔ تو یہ ایسے رحیم مولا، اللہ کو ہمیشہ رحیم جاننا، رحم کرنے والے، کرم کرنے والے۔ اللہ کا کام ہی رحمت کرنا، کرم کرنا۔ یاد رکھو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، وہ مار دے گا اللہ، برباد ہیں، ہماری قسمت ہے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ ان کا ایمان چلے جاتا ہے، اللہ میاں آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کافر ہو جائیں گے۔ یہ نہیں بولنا اللہ میاں ہم مطلب دیکھتے نہیں، آنکھ کب اللہ کب آنکھ کھولیں گے، اسلام سے باہر ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ پھر اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، اگر شادی شدہ ہے تو پھر اپنی جوروں کو پھر سے تجدید نکاح کرنا، ایسی باتیں نہیں کرنا، سمجھ میں آیا؟ اللہ آنکھ کھولا تو ہم لیکن اللہ استغفر اللہ، اللہ کو آنکھ کھولا بولنا، اللہ پر ہم پر مصیبت ہے، آفتیں ڈال رہا ہے، یہ کیا بولتے ہو، اے جان وفا یہ ظلم نہ کر، اوروں پہ کرم اپنوں پہ ستم۔ ارے کیا بولتا ہے، کس کو بولتا ہے، کس کو کہتے ہو؟ کرم کرنے والے سے کہتے ہو، کرم کرنے والے سے کہتے ہو کہ کرم کر۔ اس نے مانگنے کا حکم دیا ہے، کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، ورنہ وہ تو سب پہ کرم کرنے والا ہے۔ ہم تو ہم ہیں، دشمن کو بھی پالتے ہیں وہ۔ میرے والد فرماتے ہیں یہ کونو مکان سارا سامان تمہارا ہے، یہ کونو مکان قل لمن ما فی السماوات والارض۔ سبحان اللہ، پوچھئے یہ کونو مکان کس کا سامان ہے، محبوب بول دیجئے قل للہ۔ تو محبوب کا غلام، محبوب کا عاشق، محبوب کا گدا، میرا باپ، محبوب کا دیوانہ، محبوب کا عاشق فرماتا ہے، اس آیت کی تفسیر فرماتا ہے یہ کونو مکان سارا سامان تمہارا ہے، یہ کونو مکان سارا سامان تمہارا ہے، ہم ہوں تو عجب کیا ہے، دشمن بھی تمہارا ہے، ہم ہوں تو دشمن تمہارے ہیں بھی تو تم سے ہی پلتے ہیں۔ میرے والد فرماتے ہیں، میرے باپ فرماتے ہیں، میرے پیر فرماتے ہیں دشمن تمہارے ہیں بھی تو تم سے دشمنوں کو پالتے ہو، دشمنوں کو پالتے ہیں، سب کو پالتے ہیں۔ ایسے مولا کو کہتا ہے کہ ہم پہ کرم کرو، آنکھیں کھولو دیکھو، میرے وہ تو کرم ہی کر رہے ہیں، تو دور دوڑ رہا ہے، تو بھاگ رہا ہے، تو بھاگ رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ تم جا رہے ہو، تم دور ہو جا رہے ہو، سمجھ میں آیا؟ بارش برس رہی ہے، جا کے سائے میں کھڑ گیا، کہتے بارش دو، بارش برس دو، بارش برس۔ آپ تو صحیح بارش سے کیوں بھاگا، دور کیوں ہوا، سمجھ میں آیا؟ پانی نہیں ہے، برستا نہیں ہے، برستا نہیں، گرمی ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، ہوا سے اندر چلے گا، بند کر لیا، ہوا دو، ہوا دو، ہوا نہیں ہے تو پوچھ، بارش نہیں ہے تو پوچھ، ان کا کرم نہیں ہے تو پوچھ، تو اپنی جو ہے بے ایمانی کے قید کے اندر جا کر جو ہے ناشکر پن کے قید کے اندر تو اپنے آپ کو کر لیا اور کہتا ہے کہ اللہ نہیں کیا۔ اللہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو رحمت کرنے والا مولا ہے، اس کا کام ہی رحمت کرنا ہے، اس کا کام ہی رحمت کرنا ہے۔
کتب علی نفسہ الرحمہ، مولا جو ہے اپنے آپ پر جو ہے رحمت کو لکھ لیا. کیا لکھ لیے؟ رحمت. ہمیشہ یاد رکھو انشاءاللہ سکرات کا وقت آئے گا ہم پہ. سکرات کا وقت آئے گا نا، ایک وقت آئے گا. آج کل پرسوں ترسوں اسے معلوم 100 برس کے بعد آئے گا سکرات کا وقت آئے گا. اس وقت پہ بھی یہ بولنا کہ جو ہے مولا رحم ہی کرنے والے ہیں، مولا رحیم ہیں، مولا کریم ہیں، مولا رحیم ہیں، مولا کریم ہیں. کیوں؟ اس لیے اس لیے کہیں، اس لیے کہ وہ کریم اس وقت ہم سے دور نہیں ہوگا، وہ رحمان ہمارے قریب ہوگا، وہ رحیم ہمارے قریب ہوگا. جب وہ ہمارے قریب ہوگا تو تکلیف کہاں سے ہوگی بتاؤ؟ بچہ جو ہے یہ معلوم ہے بچے کو کہ جو ہے انجیکشن میں تکلیف ہوگی، مگر وہ ہاتھ بڑھا کے اپنی ماں کو کھینچتا ہے، اماں ادھر، اماں. کیا بات ہے کہ ماں تو اگر نزدیک ہے تو یہ تکلیف نہیں رہتی ہے، تو میرے نزدیک ہو جا. ماں مجبور ہے اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، اس کے پاس قدرت نہیں ہے، مگر مولا مجبور نہیں ہے. ارے اس کو کہ اس کی تکلیف کم کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. ایک تو مولا کے قرب کا مزہ، ایک تو مولا کے اپنے ساتھ رہنے کا مزہ، اور ان کے کرم، ان کی رحمت کہاں سے اس کو تکلیف ہونے دے گی. تو یاد رکھو سکرات کے وقت پہ بھی یہی کہیں کہ الحمدللہ میرے مولا، مولا رحیم، مولا کریم، مولا وہاں بھی رحمت کرنے والے. یہ عادت کا اللہ کیا کرتا ہے؟ رحمت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں میرے آقا کے ساتھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھا ہوا تھا. سامنے جنگی قیدی آ گئے. جنگی قیدی، کیونکہ جنگ میں جو قیدی آتے ہیں ان کو کچھ کیا بولتے ہیں اس کو، آرڈر میں نہیں لایا جاتا. آؤ تمہیں بھی آ جاؤ، سوٹ کیس اٹھا لے، جو ملا پکڑو اس کو لے آؤ. جنگ میں ایسے نہ ہوتا. جنگ کے قوانین ہی کچھ اور ہوتے، جنگ کے قوانین ہی کچھ اور ہوتے، وہاں کے مسائل بھی کچھ اور ہوتے، سب کچھ ہوتا. جنگ الگ، جنگ ہمارے جیسا ہی جنگ کا نہیں، جنگ کا الگ قانون. اب جیسے یہاں ہم نے داڑھی پہ کالا نہیں لگانا، کالا ناٹ الاؤڈ. اسے تم لال بنا لو، میرون بنا لو، ڈارک میرون کر لو، جو بھی کرو، مگر کالا نہیں ہونا. سمجھ میں؟ تو اب جنگ والے کے لیے جو وہ لگا لو. جنگ میں اگر کوئی فوجی جا رہا ہے لگا لو. تو جنگ میں جو ہے جھوٹ بھی بولی جاتی ہے، جنگ میں وہ بھی ہوتا ہے. جو جنگ کے لیے وہ قانونی، وہاں کے قوانین، وہاں کی نماز بھی کچھ بدلی ہوئی رہتی، ایسا نہیں پڑھتے جیسے صفوں میں کر کے پڑھو، وہاں کے کچھ قوانین بدل. تو جنگ کے قیدی جب آتے ہیں تو ان کو آئیے بیٹھیے گاڑی میں چلو، کہاں سے انہوں کھڑتے، انہوں مارنے کا سے آتے ان کو پکڑ لیتے. سمجھ میں آیا؟ تو جنگ کے قیدی جو ہیں وہ اب آ گئے تھے، سرکار ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قیدی آ رہے ہیں تو اس میں یہ ایک عورت، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، اس میں ایک عورت اپنے بچے سے بچھڑ گئی تھی. بچہ کہیں ہے، ماں کہیں ہے، دستی کہاں ہے جی؟ بچہ کہیں ہے، ماں کہیں ہے. اب بچہ، ماں جو ہے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے ادھر ادھر، بہت تلاش کر رہی ہے. کس کو؟ اپنے بچے کو. کہاں چھوٹ گیا بتاؤ؟ تھوڑی دیر محسوس کرو اپنے ممتا کے دل سے، اپنے ماں کے ذہن سے، قلب سے. تھوڑی دیر ماں کا عینک لگا کے دیکھو کہ بچہ اگر کھو جائے تو ماں کی کیا حالت ہوتی ہے. میری بچی میرے ابا کے کمرے میں بیٹھی تھی، میرے ابا کے کمرے میں بیٹھی تھی. ہمارے کیا بولتے وہ، ہم غفلت سے ہم سمجھے کہ بچی دکھتی نظر نہیں، کہاں چلے گی، کہاں گئی، کھو گئی. وہ ابا بٹھا کے اس کو باتیں کر رہے تھے، ابا کی خدمت کر رہی تھی. وہ 1 گھنٹہ جو زندگی میں گزرا، اس سے برا گھنٹہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اتنا تکلیف. کہاں گئی بچی؟ اگر اسٹیشن میں بچے تو کہیں دور چلے جاتے، کیا حالت ہوتی ہے ہماری کہ بچہ کہاں خود سے. تو وہ عورت جو ہے جس کا بچہ کھو گیا،
جس کا بچہ کھو گیا تلاش کرتی ہے، اس کو یہ خوف نہیں کہ اس کے بعد مجھے سولی پہ چڑھائیں گے یا جان سے ماریں گے، کچھ خوف نہیں ہے، بس اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ دونوں دیکھ رہے ہیں، صرف اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، پریشان سامان میں دیکھتی ہے، لوگوں کے پاس پوچھتی ہے، پوچھنے بھی نہیں، کیوں قیدی ہے، مگر یہ قید کے خوف کو اس سے بھی جو ہے بے نیاز ہو گیا، اب تلاش کر ادھر، ہر بچے کی آواز پہ دوڑ کے جاتی کہ اس کا بچہ ہے، کیا اس کا میرا بچہ ہے، کیا میرا، یہ تلاش میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تھوڑی دیر بعد اس کا بچہ مل گیا، تو ایسے دوڑی اس کے اوپر، جا کے جھپٹ کے بچے کو لے کے جو ہے سینے سے چمٹا لی اور دودھ پلانے لگی۔ میرے آقا مسکرا دیتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، عمر یہ بتا، کیا یہ ماں اپنے بچے کو عمدن آگ میں ڈالے گی جو اتنی جستجو سے، جو اتنی تلاش ہے اپنے بچے کو جو ہے حاصل کی، بتا کیا یہ اس کو عمدن اس کو آگ میں ڈالے گی؟ کہ اس کو آگ میں ڈالے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں، تو اس سے کئی گنا زیادہ محبت رکھنے والی وہ ذات جس نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، ارے اپنے نفس سے جو اپنے پر رحمت لے، کہاں سے وہ ہمیں برباد کر دے گا؟ بندگان خدا، میں میرے پیر بھائیوں سے کہتا ہوں، یقین کامل رکھو، وہ نہیں چھوڑے گا ہمیں، وہ برباد نہیں ہونے دے گا ہمیں، وہ کبھی ہم کو جو ہے دوزخ کے حوالے نہیں کرے گا، انشاءاللہ ہم کو جلنے نہیں دے گا۔ ہم تڑپیں اور وہ خاموش ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا وہ رحیم مولا، وہ کریم مولا ہیں، تو اللہ سے ہمیشہ ان کی رحمت کو مانگیں۔ لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت، اللہم لک اسلمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا اللہ۔ ان کو بازو لگا نہیں لگتے گا؟ یا اللہ استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا مقیت، 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط القافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال التواب المنتقم الغفور رؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور واتوب الیہ۔ یہ ہمارے ہاں تو روزے کا وقت ہو چکا، ہم افطار بھی کر لیے، مگر میرے جو پیر بھائی بنگلور کے ہیں اور حیدرآباد میں جو ہمارے لوگ ہیں، ان کے پاس آندھرا میں دوسرے مقامات پر افطار نہیں ہوا،
تو لہٰذا ذکر جو انشاءاللہ ان کے افطار کے وقت تک بھی جو ہے جاری رہے گا. آپ تمام ذکر کرتے رہیں. ذکر کے وقت پہ جو بھی مولا پکاریں گے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ افطار کے وقت پہ دعا کوئی رد نہیں کرتے مولا. مزدوری دینے کا وقت، کرم کرنے کا وقت، بھیک دینے کا وقت خالی نہیں کرتے. تو یا اللہ 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 یا یا اللہ 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 اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مقیت 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد النور 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 صلی اللہ. اور مدراس کے جتنے لوگ ہیں وہ ذکر کے بعد کھانے کی ضرورت نہیں، فوراً افطار کا وقت ہوتے ہی کھا لیں، اس کے بعد بیٹھ کے ذکر بھی کریں، دعا میں بھی رہیں، سمجھ میں. اور 5-10 منٹ وقت اگر بڑھ گیا کیا بولتے ہیں افطار کے بعد آرام سے 5-10 منٹ آگے ہو جاتے ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. نماز کا وقت ہے مغرب کا، سمجھ میں. تو آپ لوگ کھاتے ہوئے ذکر کریں، کھاتے ہوئے دعا کریں. اور جو ہے مدراس کے جو لوگ ہیں وہ اور بنگلور کے لوگ ہیں تو آپ لوگ آپ کا وقت جب ہو جائے گا تو اس وقت اب اجن مولا ہیں تو اجن مولا بولے مدراس میں ہو گیا تو ہم بھی نہیں کرنا مدراس میں میں مذاق کر رہا ہوں. یا صلی اللہ علی سیدنا محمد النور صلی اللہ علی سیدنا محمد النور صلی اللہ. یہ اس نیٹ کے اندر جو ہے آپ اور ہم مل جا رہے ہیں، مگر ہمارا جو نیٹ ہے نا وہ نیٹ میں جو ہے انشاءاللہ یہاں بھی مل کر ہی رہیں گے، مل کر ہیں اور وہاں بھی مل کر رہیں گے انشاءاللہ. وہ نیٹ ہے میرے آقاؤں کا، وہ ہے سلسلے والا نیٹ. تو یہ نیٹ کرنٹ چلا گیا تو انہیں ہار جاتا ہے، مگر ہم جو جس نیٹ میں ہیں وہ نیٹ میں کچھ جاتا ہی نہیں. ان کا کرم ہی کرم رہنا، کرم ہٹا تو سب کچھ ہے. وہ کرم نہیں، وہ کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ تو رحمت ہی کرنا چاہتے ہیں. ایک وقت جب نواز دیتے ہیں تو نواز دیتے ہیں، ایک وقت جب ملا دیتے ہیں تو ملا دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ 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 اللہ. یہ اللہ بولتے ہیں پہ دل میں یہ بولنا، تو راضی ہو جا مولا. اللہ بولتے ہیں تو راضی ہو جا مولا، تو مت چھوڑ میرے مولا، تو ہمیں اپنا لے میرے مولا. مولا تو ہم سے ناراض مت ہو میرے مولا، مولا تو ناراض نہیں ہونا میرے مولا، تو ہمیں اپنا لینا مولا. مولا گرنے نہیں دینا مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا مولا. یہ بولتے ہوئے دل سے یہ بولنا، زبان سے اللہ بولتے ہیں نا، سمجھ میں. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گنجی تو مل ہی جائے گی آپ کو، ہم کو ملے گی، جو سامنے رکھا ہوا ہے ہم کھائیں گے پئیں گے مزے سے، سمجھ میں. مگر یہ جب بھی ہمارا پیر بھائی جب ذکر کرتا ہے اللہ بولتا ہے تو اللہ کو مانگنے سے ذکر کرتا ہوں. ہمارا پیر بھائی اللہ کو پکارتا ہے اللہ کو لینے کے لیے، یاد رکھو. ہمارا پیر بھائی اللہ کو پکارتا ہے اللہ کو لینے کے لیے، رسول کو پکارتا ہے رسول کو لینے کے لیے، سمجھ میں. رسول کو پکارتا ہے اللہ رسول کو لینے کے لیے. تو اس کے سوا ہمارا دوسرا، ہم دوسری چیزیں کیوں دوسرا نہیں مارے، سب دے دیا نا، کیا مانگیں گے. وہ مانگو کہہ رہا ہے مانگ رہے ہیں، ورنہ سب کچھ دے دیا ہے وہ، سمجھ میں. تو اللہ 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 اللہ
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پالنے والے میرے تمام پیر بھائیوں کی مغفرت فرما دے، جو اب کے برس ہمارے ساتھ نہیں ہیں میرے مالک، جو مولا جو انتقال کر چکے ہیں، جو تیرے بلاوے پہ لبیک جنہوں نے کہہ دیا، مولا ان تمام کی مغفرت فرما دے، خصوصاً میرے مولا وہ محبوب دا کے باپ کی مغفرت فرما دے میرے مالک۔ کوئی میری پیر بہن حرارے والی ہے، اللہ اس کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولا جتنے میرے پیر بھائی بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولا جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا ہماری اڑے ہوئے کاموں کو پورا فرما دے۔ مولا ہماری مشکلوں کو دور فرما دے۔ مولا میری انبیائی بیٹیوں کے نصیبے اچھے کر دے، جو بیاہی جا چکی ان کی زندگیاں خوشیوں کے ساتھ گزار۔ پالنے والے خالی گودوں کو بھر دے میرے مالک، بھری ہوئی گودوں کو ہری بھری رکھ میرے مالک۔ مولا جن بچوں کے مستقبل سے جن بچوں کی مستقبل سے ماں باپ پریشان ہیں، مولا ان کو اطمینان عطا فرما دے۔ مولا ماں باپ پریشان رہتے ہیں مالک شوہر بیوی کو سے کہتا ہے، بیوی شوہر سے کہتی ہے، اور دونوں تیری طرف دیکھتے ہیں میرے مالک، دونوں مجبور ہیں میرے مالک، دونوں کی نظر تیری ہی طرف اٹھتی ہے میرے مالک۔ مالک نظروں کے اٹھنے کی لاج رکھ میرے مالک۔ مولا ان تمام کی پریشانیاں دور فرما دے۔ مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ مولا ان روزوں کو قبول فرما جو تو نے رکھوا لیے، مولا ان روزوں کو قبول فرما جو تو نے رکھوا لیے۔ مولا میرے تمام پیر بھائیوں کو دین و دنیا کا تونگر بنا دے میرے مالک، دین و دنیا کا تونگر بنا دے مالک واسطہ تیرے جود و سخا کا۔ مولا ان کو گمراہی سے بچا لے میرے مالک، گمراہی سے بچا لے میرے مالک۔ تیری محبت عطا فرما مالک، اخلاص کی دولت عطا فرما میرے مالک، واسطہ تیرے جود و سخا کا۔ پروردگارہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا تیرے حبیب نے فرمایا روزدار کی افطار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ مالک تو نے کبھی جس وقت بھی کہہ رہے ہیں مالک تو نے کوئی دعا رد نہیں کی میرے مالک جب تو نے کہہ ہی دیا کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی تو میرے مولا اس لاج رکھ لے میرے مالک۔ ہم نے جو بھی مانگا دے دے مالک، اور جو بھی ہمارے لیے بھا ہے اور ہم نے نہیں مانگا معلوم نہیں، مگر تو ہمیں عطا فرما دے مالک۔ ہمیں ان چیزوں سے ہمیں بچا لے مالک جو ہمارے حق میں بری ہیں میرے مالک، اور ان چیزوں سے ان بیماریوں سے بچا جن کو ہم جانتے ہیں، ان بیماریوں سے بچا جن کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ مولا وہ چیز وہ نعمتیں حاجتیں پوری فرما دے جو ہمارے لیے ضروری ہے، اور مولا ان بیماریوں سے بچا جن کا علم ہمیں نہیں ہے۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا لے۔ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر آن و ہر لحظہ میں ملتا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔